ہم اس حوالے سے اگر اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام دونوں اطراف میں تعلیم کا سلسلہ، دلائل کا سلسلہ مکمل طور پر کامل طریقے سے اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ایک طرفہ معاملہ نہیں بلکہ دونوں اطراف سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب آج جو مسئلہ ہے، جو آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے، اس سے پہلے ایک اور روایت ہم پڑھتے ہیں جو باقی بھی تمام محدثین نے نقل کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا اور جامع ترمذی کی 336 نمبر روایت ہے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو آپ کا فرمان ہے، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ بات جان لے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کے معاملے میں وہ 40 کے عدد تک وہاں کھڑا رہے گا۔ اب جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، ابو نضر سالم کہتے ہیں، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے 40 دن کہا، 40 ماہ کہا یا 40 سال کہا، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ 40 سال۔ اب اگر اس کا کم تر عدد بھی لیا جائے تو 40 دن۔ اب اگر تینوں کو آپ لے لیں، 40 دن، 40 ماہ، 40 سال، سب سے کم عدد 40 دن کا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو وہ 40 دن تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ اب یہاں ایک ابہام پیدا ہوتا ہے جس کا اکثر ہمارے لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں۔ ہمارے ہاں مسجد میں بھی ایک مسئلہ پیش آیا۔ گزشتہ دن ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں بھی ایک دوست کہنے لگے، وہ کہنے لگے دیکھو جی یہاں مولویوں کا اپنا مذہب ہے۔ کیا جی؟ وہ دیکھو جی حرم میں تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ وہاں کے علماء نے جو فتویٰ دیا اس میں وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ اضطرار ہے، یہاں تکلیف ما لا یطاق، مجبوری ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بامر مجبوری، چونکہ حرم میں نمازیوں کا ازدحام، ان کی کثرت ہے، اس لیے وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہاں سے آگے سے گزرنا جائز ہے، لیکن بامر مجبوری چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہے اہل علم کا موقف اس میں واضح ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں دیکھو جی وہاں معاملہ اور ہے یہاں معاملہ اور ہے۔ تو اصل معاملہ ہے بامر مجبوری، وہاں علماء اس کی رعایت دیتے ہیں، ورنہ حکم وہاں بھی یہی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا معاملہ کہ اسے کہا گیا کہ تم جو ہے یہ خیال کرو کہ کہیں نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اب اسی حوالے سے نمازی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی، دونوں میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی شیء، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے کوئی شے بطور سترہ، آڑ اپنے سامنے رکھ لے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا، آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مغرب کی اذان ہو جاتی تو وہ ستون کے پیچھے نفل پڑھتے۔ اس سے ائمہ محدثین نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ جو مسجد میں سنتیں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو بعد والی سنتیں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اولاً تو وہ ایسی جگہ دیکھے کہ جہاں وہ ستون کے پیچھے ہو یا اس کے سامنے کوئی آڑ ہو تاکہ اس کے آگے سے کسی کو اگر گزرنا پڑے تو اس کو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے کوئی شے بطور سترہ رکھے، اگر کوئی چیز نہ ملے تو لاٹھی کھڑی کر لے، اپنی لاٹھی کھڑی کر لے، اور اگر لاٹھی بھی نہ ہو تو پھر سامنے ایک لکیر کھینچ لے، سامنے ایک، اس کو ذہن میں ہوگا کہ میں نے اپنے سامنے سترہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ فرمایا اس کے بعد اگر سامنے سے کوئی گزرتا تو گزرتا رہے، کوئی حرج والی بات۔ اب یہ نمازی کے لیے،
کہ نمازی اس بات کا خیال کرے کہ کہیں میں ایسی جگہ پر تو نہیں کھڑا ہوا کہ کوئی میرے آگے سے گزرے گا، وہ اپنی اس بات کا خیال رکھے گا۔ گزرنے والے سے کہا گیا تم بھی خیال کرو، نمازی سے کہا گیا تم بھی خیال کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف تعلیم جو ہے وہ برابر رکھی ہے، دونوں طرف تعلیم کا سلسلہ برابر رکھا ہے۔ ہم کاش نماز کو ہی صحیح طور پہ جان لیں کہ نماز کا معاملہ اور مسئلہ کیا ہے، تو ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم نماز اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو ایسے کرو کہ کسی کو تکلیف ہو، اس لیے تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنا یہ اہتمام کر کے رکھو تاکہ تمہارے آگے سے کوئی نہ گزرے، تم اپنے سامنے سترہ کھڑا کرو۔ اب تو ہم نے یہ حدیث کئی بار پڑھ لی، جب ہم نے پہلی بار یہ روایت پڑھی تھی شعب الایمان کے حوالے سے تو ہم نے مسجد میں سترے کا اہتمام کیا، تو ہمارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ہم نے تو کبھی نہیں یہ دیکھا۔ تو ایسے معاملات اور مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں تو سب سے پہلے اپنی کم مائیگی کا، اپنی کم علمی کا اظہار کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اکڑ جائیں، ڈٹ جائیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رویہ کبھی نہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمعنا و اطعنا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم نے دو طرح کی باتیں کہی کہ کیا ان کا رویہ کیا تھا، وہ کہتے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا تو ہے پر ہم نافرمان ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اہل ایمان کا رویہ قرآن بیان کرتا ہے، یہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم سننے کے بعد ہم اس کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رویہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔